السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان لے کر، آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم میں اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اسی لیے بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشے کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کہ کلمے کی کثرت سے کلمے پسند کرنے والوں کو پاگل کہنے جانے کا مطلب یہ ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے۔ اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں۔ یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ ایسا سمجھتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا، چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں، چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ سنو میں کیا عرض کر رہا، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اپنے پروسا آسمان تم کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر۔ ذکر اکبر اس کو فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے۔ ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے، یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اس سے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو۔ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک کامل حج کا ثواب، مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میرے دوست عزیزو اصل میں
دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں. اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. میرے کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، میرے کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں. آپ اندازہ کریں تو طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمرو دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننے بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. اللہ کی شان، جو کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. چند سال میں 80 خاندان، قبیلے دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جو خود بات سننے نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کے ذریعہ بنا ہے. میرے دوستوں عزیزوں، میں جو بار بار عرض کر رہا اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ سب سے بڑی سنت سنتی دعوت ہے، سب سے بڑی سنت سنتی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، ایسا مطلب نہیں جا سکتے، میرے کام کا مقصد سنت و احیاء ہے. سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنتی دعوت ہے. یہ غور کریں کہ سنتی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے. اس زمانے میں تصور ہی کیا جاتا ہے کہ دعوت غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ. اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں مسلمان بن کر رہو، ایمان والوں مسلمان بن کر رہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. جو آنے سے حضور کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت لے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے. اصل کیونکہ حدیث قدسی ہے، من اتانی ماشین، تو میں ادھر چل کر آتا ہے، اللہ فرمایا ہے خود کہ میں اسے دے کر آتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر
اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے پچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. یہ مدت کا پچھڑا ہوا دوست آج ملا ہے جس سے اس طرح مل کر خوش ہوتا ہے. یہ حدیث میں ہے یہ تبشبش اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے. اس لیے ہمارے اصل کام یہ ہے کہ ملاقات کر کے لوگوں کو مسیح کی طرف اٹھا کر لاؤ, کیونکہ جو ہی تم نے اسے مسیح کی طرف چلایا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ گئی. یقینی بات ہے, کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشین, جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں مجھے ضرور بات عرض کرنی ہے, کیونکہ دیکھو بھائی بات یہ ہے جو محنت دی چاہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو جائے, چاہے اس کو شہرت کتنی بھی حاصل ہو جائے, جو محنت خلاف سنت ہے اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے. انفرادی دعوت اصل میں کام بڑھ گیا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان تقریر یہی دعوت ہے. نہیں, اصل دعوت انفرادی دعوت ہے. ایک فرد کے پاس چل کر جانا, کیونکہ داعی طالب ہے امت مطلوب ہے. داعی مطلوب نہیں ہوتا, داعی طالب ہوتا ہے, امت مطلوب ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت اصل ہے. ایک فرد کو دعوت دینا, ایک فرد کو. مولانا الیاس صاحب ابھی والے فرماتے تھے کہ میرے نزدیک, میری بات ذرا غور سے سننا بھائی, میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک فرد کو اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس سے چھیڑنے کی توقع نہ ہو تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے. اس کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. غالباً وہ ملفوظات جو حضرت کے مولانا نجم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے. اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے, جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے. کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں. ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے اور پوری امت کے ذمہ ایک امتی ہے. انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے امت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. واصل بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی, جماعت میں شریک ہو گئے. اسلام یہ قبول نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں. آپ خود محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں واصل بن اسقا کے پاس اور جا کر آدمی کو دعوت دی. یہ نہیں کہ ان کا ہمارے پاس لاؤ, آپ خود تشریف لے گئے. بلکہ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے, آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے, آپ خود بڑھے اس کی طرف. صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو, آپ خود بڑھے اس کی طرف. اور آپ نے پوچھا کہ کہاں پہ رہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول میں دوائی دے دو؟ مجھے تو عرض یہ کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا, ایک ہی نصرت ہو گئی. نصرت ضرورت قرآن کو نہیں کہتے, نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں. اللہ کی غیبی نصرت ہے جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو, وہ ہے غیبی نصرت.
میرے دوست عزیزوں، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کو قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا، میں غیر سے بتا رہا ہوں کہ افراء دعوت پر غیر سے کیسے نازل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درخت سے گواہی دی، اسے 3 مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. تو سنی دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے اور دعوت میں عمومیت ہے. دعوت میں عمومیت ہے. میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا. دعوت میں عمومیت ہے کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے. صرف امت 2 نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر. ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے. لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں. امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. اللہ کی غیبی رسولوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے. اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے. یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو. یہ امت کی اجتماعیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی کوئی، آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں. کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے. ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے. یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بیٹھ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے. امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. ایک صحابی تھے اقسم بن جون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اپنی مناسبت والے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا. مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا. آپ نے اس لیے فرمایا یا اکثر حکم غیر قومی کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے
امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے۔ اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کی تقویت ہوگی۔ اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، اس کی اجازت کسی کو نہیں دی، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا۔ آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے، وہ امت بنتے گئے۔ آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے۔ زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد میں باہر والے سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش تو بہت بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے، دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا۔ اس لیے میرے دوست عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت بنانی ہے۔ تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے۔ طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو، ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو۔ میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجد اس لیے بنی ہے، حضرت صاحب نے عنوان قائم کیا ہے، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ اسی نے حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا۔ اس طرح میرے دوستو عزیزوں، ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو، یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے، جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، ستارے کا بھی، چاند کا بھی، سورج کا بھی، نمرود کا بھی، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے۔ جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا۔ شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا، سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو۔ چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوست عزیزوں، باطل جو مقابلے پہ آتا ہے، باطل جو مقابلے پر آتا ہے
وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا، غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا۔ دیکھو، اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے فراغت نہیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اسے فراغت ہو جائے گی۔ نماز کا علم حاصل ہو گیا، نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ روزے کا علم حاصل ہو گیا، روزہ اس کے مطابق رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے، یا مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی توحید بیان کرو، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ سنو دھیان سے، جب تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ فإذا ذکر من دونہ، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے۔ اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے، اس طرح سمیٹیں گے، اس طرح دباویں گے کہ تم اس طرح اللہ اکبر۔ وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے، ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے، اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اعمال کریں، باطل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغینہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی تلاوت باحیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف۔ کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو باطل مقابل آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت، کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنا کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں، جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ یہ امتحان تھا، یہ ساری نمرودیت خلاف ہے، اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ادھر جبرائیل سمندروں کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے، سمندروں کا فرشتہ، پہاڑوں کا بھی فرشتہ، کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اما یہی کا فیلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا، ایک معمولی سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا، یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا، یا آگ کو غائب کر دیتا، یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا۔ یہاں سب سے بڑے بھی اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا،
اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو. مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست. فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے. انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں یہ فرشتے کے نزول کا سبب ہے. ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں، اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے. آپ نے صاف فرما دیا اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں، ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے. اس لیے اللہ نے امتحان لیا جبرائیل کو بھیج کر. آپ نے فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی نے پھر آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حکم براہ راست ہے آگ کو، آپ کو حکم براہ راست ہے. کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہمیں بھی اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا. میرے دوستوں بھائیو، ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں، کیونکہ نبی کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا. دوسرا سبب یقین کی تقویت کا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیری مدد کے واقعات. حیات الصحابہ میں نے جتنی تعداد غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تعداد بندے کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا کہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ صحابت، ہم صحابہ نہیں ہیں. حالانکہ مدد صحابہ پر، نبیوں پر موقوف نہیں ہے. میرے دوست عزیزوں، مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس دھوکے میں آپ کو نکالو. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت نظام احکام ہے. اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ اللہ کی سنت ہے. کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. سورج ہے، روشنی نہیں ہے. زمین ہے، غلہ نہیں ہے. دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے. دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے. ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے. حکومتیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں. دیکھ رہے یہ ہے سارا نظام کائنات. اگر اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی. اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات میں محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہے. خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو. کرامت بیان کرو گے تو شخصیت کا یقین پیدا ہوگا. کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے، ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں. نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصیحتیں بیان کرو. اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جائے گا جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت
آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ان میں سے 50 ہم میں سے 50. فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی. زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں میرے دوست عزیزو، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے. سنو دھیان سے بات. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت. اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، ہم فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں رہ گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے، جن اعمال کے ذریعے اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے. اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے، نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، صحابہ کرام کی غیبی نصرت کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں کہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے. دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل گیا، دوسرا آیا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو مکان جل رہا ہے، لیکن سب کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے. جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلا دیں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کی خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلا دیں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں اس وقت مانگنے ویسے ہی کروں گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. تیسری بات یہ ہے
تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو، کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی، ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں۔ اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں۔ ایک جماعت آئی آپ کے پاس، ایک جماعت آئی آپ کے پاس، 7 آدمیوں کی جماعت تھی۔ حضرت حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے روایت کو نقل کیا ہے۔ جماعت آپ کے پاس